اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غازی جعفری اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک آج اسکول کے اونر موجود ہیں، العلم فاؤنڈیشن کے عرفان نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے انٹروڈکشن خود کرائیں، تو ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور یہ اپنا انٹروڈکشن خود کرائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو اپنا انٹروڈکشن دیجیے ذرا۔ میرا نام عرفان نقوی ہے۔ بیسکلی میرا ذریعہ معاش میرا ایک بزنس ہے، مگر میری بزنس سے ہٹ کے میری جو مصروفیات ہیں وہ ایک اسکول کے حوالے سے ہیں۔ اس اسکول کا نام ہے العلم فاؤنڈیشن اکیڈمی، جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے پہلوان گوٹ میں واقع ہے، گلستان جوہر بلاک 9۔ بیسکلی اسکول تو بہت پرانا ہے، وہ تقریباً 11 سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے، لیکن ہاں اس اسکول کی اونرشپ میرے پاس 2 سال پہلے آئی تھی، اور اس 2 سال میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، بہت ساری ترقی ہوئی ہے۔ 10 سال پہلے جس وقت پہ یہ اسکول اسٹارٹ ہوا تھا، وہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مشتاق حسین صاحب، جو کہ ایئر فورس کے ریٹائر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی نا اپنے لیے ایک مصروفیت ڈھونڈی، چلتا رہا آہستہ آہستہ چلتا رہا یہ اسکول، اور اس کے بعد جو ہے حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے، فنڈز کی کمی، کیونکہ وہاں پر جو لوکیلٹی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ بہت نامنل فیس ہے ہمارے اسکول کی نا، ٹوٹل 1500 روپے فیس ہے، لیکن وہاں جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں نا، وہ بھی نہیں پے کر سکتے۔ تو ہوا اس طرح سے کہ 8-10 سال تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہ اسکول چلایا۔ اس کے بعد پھر کچھ ہمت ہارنے کی طرف جب وہ تھے، تو اس وقت انہوں نے مجھے فورس کیا اس بات کے لیے کہ میں اپنی خدمات بھی اس اسکول میں دوں۔ تو اس کے بعد پھر میری انٹری ہوئی آج سے 2 سال پہلے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 1 سے 2 ہو گئے ماشاءاللہ۔ مشتاق صاحب، میں پھر ہماری ایک اور مینجمنٹ کی ممبر ہیں مس سبین ذوالفقار، وہ آ گئیں۔ آہستہ آہستہ یہ کارواں بڑھتا بھی گیا اور آگے بھی بڑھتا گیا، اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اسکول اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں پہلوان گوٹ میں اس وقت نمبر 1 اسکول ہے، تعلیم کے حساب سے بھی، بلڈنگ کے حساب سے بھی، اور بہت اچھا ایک شغل ہے، بہت سکون کی نیند آتی ہے وہاں پر 4-5 گھنٹے دے کے بچوں کو، مینجمنٹ کو دے کے، اپنی قوم کی خدمت کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کچھ سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اسٹرگل کے بارے میں بتائے گا کہ پہلے اسکول کیسا تھا، پھر بیچ میں کیسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بھی فیس آیا ہے جس میں کہ اسکول بند ہونے والا تھا، اور اس کے بعد کیسے اسکول کو آگے بڑھایا، کیا کیا اس ٹائم آپ لوگوں نے ڈیسیجنس لیے کہ یہ اسکول ہم اور آگے بڑھائیں، اور جہاں اسکول ہے تو وہاں تک کیسے پہنچایا آپ نے؟ بیسکلی یہ ایک بڑی اچھی سٹوری ہے۔ مشتاق حسین صاحب جو ہیں نا، وہ ایک ریٹائرمنٹ کی جو زندگی گزار رہے تھے، وہ جس بلڈنگ میں یہ اسکول ہے وہ اس گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر کے 2 کمروں میں انہوں نے اسکول کھولا، باقی گھر میں رہائش تھی۔ آہستہ آہستہ اسکول بڑھتا گیا، بچے آتے رہے، اس کے بعد وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اسکول چلتا رہا۔ اسکول میں بہت محدود وسائل کے ساتھ جتنا اچھا وہ ڈیلیور کر سکتے تھے نا، وہ انہوں نے کیا، بہت اچھا ڈیلیور کیا۔ ایون کہ آج ہمارے اسکولس کے پاس آؤٹ بچے جو ہیں SIUT میں نرسنگ کر رہے ہیں، کچھ بچیاں ہیں وہ وہاں پر نرسنگ کر رہی ہیں، اور ایک بچی اس کا تو ڈاؤ میڈیکل میں ایڈمیشن ہو ماشاءاللہ، وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے۔ اس کے بعد پھر مشتاق صاحب کی ایج بھی بڑھتی گئی، کچھ ہمت بھی کم ہوتی گئی، وہ انرجی نہیں رہی جو 10 سال پہلے ان کی تھی۔ آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ اس اسکول میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے بلڈنگ کی حالت بہت زیادہ بوسیدہ ہوئی۔ وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارے اسکول کے ایک کمرے کی چھت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی بھی گر سکتی تھی۔ اس وقت پہ مشتاق حسین صاحب نے مجھ سے بیٹھ کے بات کی کہ یہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ اسکول بہت اچھے طریقے سے چلے ورنہ یہ بند ہو جائے، کیونکہ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکا کہ اس میں کلاس 2 کے بچے بیٹھے ہوئے اور اس کی چھت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔
اس وقت میں نے ہمت کی، مولا کا نام لیا اور کہا کہ بس اسکول چلے گا، اس کو چلائیں گے۔ آہستہ آہستہ کرتے میں خود اگر سمجھوں میری شاید میں اس قابل نہیں کہ میں اس اسکول کو اس حد تک لا سکتا تھا، لیکن بس کہتے ہیں نا کہ مولا کے کام میں ہاتھ ڈال لو، ایسا ہی ہے، تو وہ بے خود ہی شک وسیلہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ایسا ہی ہمت کہاں سے آئے گی، وہ خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور 2 سال میں الحمدللہ ہم نے ماشاء پورا اللہ ایک فلور کھڑا کر دیا۔ اس ماشاء چھت اللہ کو تو ہٹائیں، اس کو تو ہم نے توڑ کے دوبارہ پورا فلور بنا دیا۔ ماشاء اللہ، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر لیب اس میں بنی، کیا میڈیکل لیب اس میں بنی۔ اس کے علاوہ بہت اچھے بڑے بڑے پروگرامس ہوئے، رجب کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے۔ کیا بات، بہت نامی گرامی نواخوان وہاں پر آئے، ایز اے چیف گیسٹ آئے، ہمارے کچھ علامہ، ہمارے کچھ مولانا جو ہمارے بیک اینڈ پہ ہمارے ساتھ ہیں، حیات عباس نجفی صاحب، وہ انہوں نے بہت ساتھ دیا پچھلے 2 سال میں۔ وہ حیات عباس نجفی صاحب اور نقی صاحب الذوالفقار کے، کیا بات، یہ ماشاء اللہ، لوگ بیک اینڈ پہ تھے۔ بے شک یہ کچھ نہ کریں لیکن انہوں نے ہمت بہت دلائی۔ صحیح، انہوں نے ہر چیز میں یہی کہا کہ ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، مولا کرنے والا ہے۔ بالکل بے شک، اور کچھ ہمارے باہر جو دوست ہیں پاکستان سے باہر، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے اسکول میں۔ صاف پانی میسر ہے بچوں کو، کولرز لگے ہوئے ہیں، منرل واٹر، ڈیکسز ہیں۔ پہلے کیا کچھ بات، نہیں تھا، پہلے کیا بات، بہت ساری چیزیں اس وقت کا یاد آتا ہے۔ 2 سال پہلے کی حالت تو مطلب ہمیں خود حیرانی ہوتی ہے اس بات کہ یار ہم نے کیا سے کیا کر دیا۔ ہم نے تو خیر کچھ نہیں کیا، وہ تو مولا نے کیا جو کچھ کیا۔ مولا نے وسیلے بنائے، اتنے سارے لوگوں کو ساتھ ملایا، اس کے بعد جا کے آج الحمدللہ بہت اچھا اسکول چل رہا ہے۔ پورے گلستان جوہر پہلوان بورڈ میں سب جانتے ہیں اس اسکول کو، ماشاء نام سے اللہ ماشاء جانتے ہیں، اللہ اور اس بات سے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں اس سے اچھا کوئی اسکول نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ ہے ہماری چھوٹی سی کہانی اس مولا آپ کو اس کا اجر بہت دیں، اور آپ آگے بھی ایسے ہی اپنا اسکول کنٹینیو کر سکیں اور ایسے ہی ترقیاں کر سکیں۔ میرا ایک سوال، یہ اسکول کی ہماری بات چل رہی تو ایک سوال اور یہ اردو کے ریلیٹڈ، میں نے بہت سارے اسکولز میں دیکھا ہے، سنا بھی ہے، اور یہاں پر انگلش کو بہت زیادہ اپر لیول پہ رکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں انگلش آپ کو آتی ہے تو آپ کا کیلیبر بہت ہائی ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے، آپ بہت ویل ایجوکیٹڈ لگتے ہو اگر آپ کو انگلش بولنا آتے ہے۔ اگر آپ اردو بولتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار نارمل ہماری طرح، تو اردو کو کافی ڈاؤن رکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں وقت کی ضرورت کہہ سکتے ہیں انگلش بہت حد تک۔ آج کا بچہ سوشل میڈیا کا بچہ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش کے بغیر آگے کچھ بھی نہیں۔ مانا کہ اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہمیں تو اس سے بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے پاس جو بچے ہیں نا، وہ ہیں پشتو اسپیکنگ۔ اوکے، ان پشتو اسپیکنگ بچوں کو انگلش تو بہت بات کی بات ہے، پہلے ہمیں اردو سکھانی پڑتی ہے، ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہماری ٹیسٹ teachers ہوتا کے ہے لیے۔ basically، ٹیسٹ ہے یہ، ہماری ٹیچرز کو آفرین ہے ایسا ہی ہے، کہ وہ ان بچوں کو بہت اچھے طریقے سے اردو پڑھاتی ہیں، سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں، انگلش تو بعد میں آئے گی۔ لیکن جہاں تک دیکھیں انگلش کی بات ہے نا، تو آپ کی وقت کی ضرورت ہے، آپ اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت پہ، اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، جس کا کہ دور آنے والا ہے۔ آپ کو اگر انگلش نہیں آئے گی، بیسک چیزیں نہیں آئیں گی، تو آپ فیل ہیں اس میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ساری دنیا آپ کے لیے چینج ہو کے اپنی چیزوں کو ٹرانسلیٹ اردو میں نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، تو وقت کے حساب سے چلنے کے لیے انگلش ضروری ہے، میں مانتا ہوں بہت ضروری۔ لیکن ایک چیز کا مجھے اعتراض ہے کہ ہمارے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں شاید انہیں اردو میں ہونا چاہیے، صحیح ہے، وہ انگلش میں نہیں ہونے چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں وہ چیز آنی چاہیے۔ صحیح، آج ہماری عدالتوں کے آپ فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے آپ کو انگلش میں ملیں گے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا لیکن ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا نظریہ ہے یہ ہے، کہ بالکل، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اردو کو اس حد تک تو پروموٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے جتنے گورنمنٹ آفیسز ہیں، جتنے گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں نا، وہ اردو میں ہونے چاہیے۔
صحیح. یہ میرا ایک نظریہ ہے. میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رمضان میں عبادتیں کرنے سے ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا, ہم مولا سے قریب ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے, صرف یہ رمضان میں اگر یہ کرتے ہیں کہ 12 مہینے کوئی ایفرٹس نہیں ہے, بس کر لیا, پڑھ لی, نماز پڑھ لی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم خاص طور پہ جن کے ماننے والے ہیں نا, ہم رمضان کے مسلمان نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بے شک. میں اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے تو یہ بات کہہ سکتا ہوں, یہ آپ نے جو مثال دی ہے کہ 11 مہینے چھوڑ کے صرف 1 مہینہ عبادت کرنا, یہ آپ کو ہمارے مسلک میں کم از کم نظر نہیں آئے. ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں, جو مولا کے ماننے والے ہیں نا, وہ پورے 12 مہینے مولا کی محبت دل میں رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بے شک. اور ان کے لفظ سے, ان کے منہ سے پنجتن پاک کے نام نکلنے کا مقصد ہی ان کا ایمان ہے. بالکل بے شک. بس اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہے نا, وہ ہر وقت عبادت کر رہا ہے. بالکل بے شک. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا آپ پیغام ہماری آڈینس کو کیا دینا چاہیں گے, جو ہمیں آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو آنے والی جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے اس ماحول کے حساب سے جو بھی چل رہی ہیں چیزیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے مستقبل کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں بالکل کریں, پڑھائی, نوکری, لیکن ایک زندگی جو اوپر والے نے آپ کو دی ہے اور ہم جس کے ماننے والے ہیں, تو اس حساب سے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے ضرور نکالیں. بالکل. کسی بھی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے کی مدد پیسے سے کر سکتے ہیں, آپ بغیر پیسے کی بھی بہت مدد کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے اسکول کے اس کام کے اندر. بے شک وہ پیسہ نہیں لگا رہے, لیکن وہ اپنا 1 گھنٹہ بھی اگر دے رہے ہیں نا, ہمارے بچوں کو آ کے, ایسے بہت سارے ٹیچرز ہیں ہمارے پاس جو کوئی سیلری نہیں لیتے, لیکن ویک میں جو بھی ٹائم ان کے پاس ہے نا, 2 دن بھی اگر ہیں تو وہ 2 دن 1 گھنٹہ آ کے ان شہداء کے بچوں کو اگر پڑھا کے جا رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اور یہ اس کا اجر جو ہے وہ ہم تو نہیں دے سکتے, وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ضرور کریں. بالکل. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت اب انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. بنے رہیے. پیغام رمضان. اللہ حافظ.